ایتھیسٹ اور غیر مسلم کا دعویٰ ہے کہ قرآن شریف کسی خالق کی طرف سے نہیں بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خود کی طرف سے ہے، یا پھر یہ مختلف لوگوں کا لکھا ہوا مجموعہ ہے۔ پشتو کی ایک کہاوت ہے، دا غز اور دا میدان، مطلب آئیں ابھی اور یہی۔ ان کے اس دعوے کو سائنس کی روشنی میں پرکھتے ہیں، ٹیسٹ کرتے ہیں۔ سائنس کی ایک فیلڈ ہے جسے کہتے ہیں اسٹائلومیٹری۔ سادہ لفظوں میں یہ سائنس الفاظ اور جملوں کے پیٹرن کا حساب لگاتی ہے، یعنی لینگویج اور رائٹنگ کا اسٹیٹسٹیکل تجزیہ انالیسس کرتی ہے۔ اس میں سائنٹسٹ لفظوں کی فریکوینسی انالیسس، ورڈ لینتھ ڈسٹریبیوشن، اینگرام انالیسس، فنکشن ورڈ فریکوینسی کلسٹر انالیسس اور بوروز ڈیلٹا میتھڈ جیسے مختلف ٹیسٹ استعمال کرتی ہے۔ یہی سائنس آج شیکسپیئر کے پلیس یا ڈسپیوٹڈ آتھرشپ کو ثابت کرنے کے لیے یا یہ پتہ لگانے کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ کون سا ٹیکسٹ کس آتھر نے لکھا۔ جب یہی ٹیسٹ قرآن شریف پر کیے گئے تو نتائج حیران کن نکلے۔ فرسٹ، اسٹیٹسٹیکل کنسسٹنسی۔ 23 سال میں الگ الگ حالات میں نازل ہونے کے باوجود قرآن شریف کا انداز میتھمیٹیکلی ایک جیسا ہے، کوئی ڈرفٹ نہیں، کوئی ڈبل وائس نہیں۔ اتنی کنسسٹنسی کسی اور لانگ ٹیکسٹ میں پاسبل ہی نہیں، مطلب مکمل کتاب ایک ہی آتھر کی طرف سے تصنیف کی گئی ہے۔ حدیث اور قرآن شریف کا فرق۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی عربی میں ہے، مگر اسٹائلومیٹرک انالیسس سے پتہ چلتا ہے کہ احادیث کا انداز بالکل الگ کلسٹر میں آتا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز اور قرآن شریف کا انداز اسٹیٹسٹیکلی ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن شریف کا اسلوب بات کرنے کا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلوب بات کرنے کا بالکل مختلف ہے، جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن شریف کے مصنف نہیں ہو سکتے۔ یہ تجزیہ صرف مسلمان ریسرچرز نے نہیں بلکہ غیر مسلمانوں نے بھی کیا، جیسے ایڈرین براکٹ فرام یونیورسٹی آف کیمبرج۔ انہوں نے حدیث اور قرآن شریف کی کمپیوٹیشنل کمپیریزن کی اور بتایا کہ دونوں کے سٹائلز الگ الگ ہیں۔ ریمنڈ فیرن، جو امریکن یونیورسٹی آف کویت میں کام کرتے تھے، انہوں نے قرآن شریف کے اندرونی سٹرکچر کو ٹیسٹ کر کے دکھایا کہ اس میں حیرت انگیز سیمیٹری ہے۔ فورتھ، پوئٹری اور پروس، یعنی شاعری اور نثر۔ 7ویں صدی کا عرب معاشرہ شاعری میں ڈوبا ہوا تھا، مگر جب قرآن شریف کا پری اسلامک پوئٹری اور نثر سے کمپیئر کیا گیا تو وہ کسی بھی کیٹیگری میں فٹ نہیں ہوتا تھا، نہ پیور پوئٹری میں نہ نثر میں، بلکہ ایک یونیک تھرڈ فارم، جس کا مطلب ہے کہ قرآن شریف اس وقت کے طرز تحریر اور شاعری سے بالکل مختلف تھا۔ تھیوڈور، جو ایک جرمن اورینٹلسٹ ہیں، اور آرتھر جے بیری، جو برٹش اسکالر ہیں، دونوں نے کہا کہ قرآن شریف کی زبان کلاسیکل پوئٹری یا نثر سے مختلف ہے اور اس کی اپنی ایک ڈسٹنکٹ کیٹیگری ہے۔ ففتھ، یونیک فیچرز آف قرآن شریف۔ قرآن شریف میں ایسی سیمیٹری اور ریپیٹیشنز ہیں جو نیچرل بھی ہیں اور میتھمیٹیکلی بیلنسڈ بھی۔ لفظوں کی ریئر ڈسٹریبیوشن اور میئر اسٹرکچرڈ اس میں کمپیوٹر کوڈ جیسے پیٹرن بناتی ہیں، مگر پھر بھی یہ فلوئنٹ رہتا ہے اور فطری لگتا ہے۔ یہ عام انسانی کلام میں پاسبل ہی نہیں۔ ہیلڈ بیسپینار، جو ترکش کمپیوٹر سائنٹسٹ ہیں، 2010 میں انہوں نے الگوریتھمز لگا کر بتایا کہ قرآن شریف کا لنگوسٹک فنگر پرنٹ دوسری تمام ٹیکسٹ سے اسٹیٹسٹیکلی الگ ہے۔ دوسری الہامی کتابیں اس سے قرآن شریف کا موازنہ۔ یہ ٹیسٹ صرف قرآن شریف پر نہیں بلکہ دوسری الہامی کتابوں پر بھی کیے گئے اسٹائلومیٹرک ٹیسٹ کے ذریعے۔ سب سے پہلے بائبل، پرانے اور نئے عہد نامے اولڈ اینڈ نیو ٹیسٹمنٹ میں مختلف بکس کو کمپیئر کیا گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان میں کئی الگ سٹائل نظر آئے، جو ظاہر کرتا ہے کہ یہ صدیوں کے دوران کئی آتھرز نے لکھی۔ مثال کے طور پر تورا کی پہلی 5 کتابیں میں بھی کم از کم 2 بڑے سٹائل فنگر پرنٹس ملتے ہیں، جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اس کے متن میں انسانی عمل دخل ہے۔ نیو ٹیسٹمنٹ، لیٹرز آف پال اور گاسپلز کے درمیان واضح فرق ہے۔ بعض کا سٹائل اس حد تک مختلف ہے کہ اسکالرز مانتے ہیں کہ وہ پال کے بعد اس کے شاگردوں نے لکھے، یعنی یہ ملٹی آتھر اور لیئر ٹیکسٹ ہے۔ اور ویداز اور بدھسٹ ٹیکسٹ کے اوپر بھی اسٹیٹسٹیکل انالیسز ہوا۔ نتیجہ یہ کہ یہ ٹیکسٹ صدیوں کے دوران ریسائٹ اور کمپائل ہوئے، اس لیے ان میں سٹائلز اور لنگوسٹک پیٹرنز بدلتے رہتے ہیں، یعنی لیئرڈ اور ملٹی آتھر کریکٹرسٹکس اس میں پائے جاتے ہیں۔ لیکن قرآن شریف کا پورا ٹیکسٹ ایک کنسسٹنٹ یونیک سٹائل رکھتا ہے، نہ تو اس دور کے شاعروں سے ملتا ہے، نہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی ریکارڈڈ حدیث سے، نہ ہی کسی الہامی کتاب کی طرح ملٹی آتھر لیئرز دکھاتا ہے۔ سوچیں، ایک کتاب
جو 23 سال کے عرصے میں نازل ہوئی، کبھی جنگ کے دوران، کبھی امن کے دنوں میں، کبھی جلاوطنی، کبھی کامیابی۔ عام حالات میں ایسی کتاب کا انداز وقت کے ساتھ بدل جانا چاہیے، لیکن حیرت یہ ہے کہ قرآن شریف کا انداز فرام دا فرسٹ ورڈ ٹو دا لاسٹ ورڈ ایک جیسا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جسے ماڈرن لنگوسٹک اور اسٹیٹسٹیکل ٹول آج تک ایکسپلین نہیں کر پائے۔ قرآن بیہیوز لائک اے سنگل آتھر ٹیکسٹ who is beyond human capacity، اور یہی چیز اسے واقعی ایکسٹرا آرڈنری بناتی ہے۔ قرآن شریف نے ایک ہی آیت میں خوبصورتی سے اس کا خلاصہ کیا ہے۔ سورہ ہجر کی آیت نمبر 9، جس کا ترجمہ ہے، بے شک ہم نے قرآن شریف کو نازل کیا ہے اور بے شک ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے۔ آپ سب کی سماعتوں کو بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ اللہ حافظ۔